السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ہماری بہنیں اور وہ لوگ جو کبھی کبھی ناپاک ہو جاتے ہیں، تو ناپاکی کی حالت میں ذکر کرنا، تسبیحات پڑھنا، کلمہ پڑھنا، درود شریف پڑھنا، کچھ دعائیں کرنا، یہ کیسا ہے؟ اور ساتھ ہی ہماری بہنیں عبادت کون کون سی کر سکتی ہیں تاکہ وہ اپنی خاص حالت میں، پیریڈ کی حالت میں وہ ثواب سے محروم نہ رہیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس بارے میں مکمل وضاحت کی جائے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے دوستوں احباب کو بھی شیئر کر دیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی عذر نہ ہو، کوئی مجبوری نہ ہو، تو جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی آپ غسل کر لیں، اس لیے کہ ناپاکی کی حالت میں بہت زیادہ نہیں رہنا چاہیے۔ اب عورتوں کے لیے جیسے کہ مسئلہ ہے کہ کسی کو 3 دن آ رہا ہے، کسی کو 4 دن آ رہا ہے، کسی کو 5، 6، 7، 8، 9، 10 دن تک حیض کی حالت ہوتی ہے، تو اپنے اپنے عادت کے اعتبار سے جب ان کا ٹائم ختم ہو جائے، پیریڈ ختم ہو جائے، تو وہ فوری طور پر غسل کر لیں اور پاک ہو جائے۔ اب رہی یہ بات کہ ناپاکی کی حالت میں کیا کیا کر سکتے ہیں اور کیا کیا نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ یہ جان لیجئے کہ ناپاکی کی حالت میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، ناپاکی کی حالت میں آپ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے، ناپاکی کی حالت میں آپ نہ تو قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ قرآن کو چھو سکتے ہیں۔ یہ چیزیں مردوں کے لیے بھی ہیں اور عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ رہی بات یہ کہ ناپاکی کی حالت میں کلمہ پڑھنا، درود شریف پڑھنا، ذکر کرنا، تسبیحات پڑھنا، تو یہ سب چیزیں کیسی ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں جائز ہیں۔ آپ ناپاکی کی حالت میں اللہ رب العزت کے ناموں کا ذکر بھی کر سکتے ہیں، کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، درود پاک بھی کثرت سے پڑھ سکتے ہیں، ذکر بھی کر سکتے ہیں، تسبیحات بھی کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے بطور دعا اور تسبیح قرآن پاک کے کچھ آیات اور کچھ مخصوص دعائیں ہیں جنہیں آپ ناپاکی کی حالت میں بھی کر سکتے ہیں۔ ان میں سے چند چیزوں کا ذکر یہاں پر کیا جاتا ہے، جیسے اگر کوئی شخص آیت الکرسی روزانہ سونے کی حالت میں پڑھتا ہے، سونے کے وقت میں پڑھتا ہے، تو وہ آیت الکرسی پڑھ کر کے سوئے، کسی طرح کا کوئی حرج نہیں ہے کہ بطور دعا اور بطور وظیفہ یہ پڑھا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ فاتحہ کو بطور دعا پڑھ سکتے ہیں، سورہ اخلاص کو بطور دعا پڑھ سکتے ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس کو بطور دعا پڑھ سکتے ہیں، اور ایسے ہی قرآن کی وہ آیتیں جو دعاؤں کے معنی پر مشتمل ہیں اور ذکر و اذکار کے طور پر پڑھنا ہے، تو ایسی صورت میں وہ آیتیں پڑھی جا سکتی ہیں، اس میں کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ آپ کا کلیئر ہو گیا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوستو احباب کو آپ کے ان معلومات زیادہ سے زیادہ ملے اور وہ دین کے مسائل پر زیادہ سے زیادہ عمل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔